بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، السلام علیکم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز۔ اٹھو مسلمانوں اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ میرے دوستوں، برخورداروں، نوافل اور سنتوں کی باقاعدگی، نوافل کی کثرت اور سنتوں کی باقاعدگی، تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، یہ آپ کو تاکید کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر تندرست اور توانا رہنا ہے تو پھر ان باتوں کی پابندی کیا کرو۔ عصر اور عشاء کی سنتیں، ان کو باقاعدگی کر لو۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی سنت طریقہ اختیار کرو۔ سنتوں کے طریقے اختیار کرنے سے آپ کو ہر لحاظ سے چین اور سکون ملے گا۔ اگر آپ سنتیں چھوڑتے جاتے ہیں، سنتوں کی جتنی بھی پابندی کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ پھر ہر لحاظ سے سکون سے زندگی گزاریں۔ تو اٹھو، نماز ادا کرنے کے بعد، گردنوں سے سریا نکالنے کے بعد، پھر ویسے بھی بیٹھ کر تسبیح کیا کرو، یا غفورو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ برخوردارو، اللہ کے ناموں کا ورد کرو گے، یا غفورو، تو اللہ بخش دے گا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو جو ہمارے لیے فرائض بنے ہوئے ہیں نا، جو پہلے نبیوں کی پابندیاں تھیں، پہلے ولیوں کی وہ پابندیاں تھیں، وہ ایسے کرتے تھے، تو وہ ہمارے لیے فرائض بھی بن گئے ہوئے ہیں۔ حج میں کتنے ہمارے لیے جو ہے لازم ہیں چیزیں، وہ ہم نے کرنی ہیں، وہ نبیوں نے کی ہوئی ہیں، وہ ولیوں نے پابندی کی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ بھی کی ہے تو ہمارے لیے وہ فرض بن گئے ہوئے۔ ہم ادھر لازم کا حج جب کرنے جاتے ہیں، جب صفا مروہ کرتے ہیں، تو کیسے ہم بھاگتے ہیں، یہ ان نیک لوگوں کی دعائیں ادائیں ہیں۔ صفا مروہ میں جب بھاگتے ہیں، چلتے ہیں تیز، 7 چکر لگاتے ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، تو کیا ہے وہ ان کی ادائیں ہیں۔ جدھر بھاگتے ہیں، جدھر وہ بی بی حاجرہ وہ بچے کو دیکھنے کے لیے، جب بچہ غائب ہو جاتا تو بھاگتی تھی، ہمیں بھاگنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کے نبیوں نے شیطان کو کنکر مارے، یہ ان کی ادائیں تھیں، ہمارے لیے وہ لازم بن گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ جو کرتے ہیں وہ کرتے تھے عبادت، ہمارے لیے وہ فرائض بن گئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، برخوردارو، ایسے ہی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہیں اور فرض بن گئے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی صحابہ کی سنتیں ہیں وہ ادائیں کرتے تھے، اگر ان کو بھی ادا کیا جائے نا تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ ان کی عادتوں کو اپنانا، جیسے وہ نماز ادا کرتے تھے، جس وقت وہ اٹھتے تھے، جس وقت وہ بیٹھتے تھے، ہمارے صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے تھے، وہ جو بھی بات ہوتی تھی اپنی مرضی کو پیچھے کر دیتے تھے۔ جب ان کی سمجھ سے کوئی بات بالا ہوتی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اللہ کا رسول جانے، اللہ اور اللہ کا حبیب جانے۔ ان سے ہم اگر محبت کرنی ہے تو جیسے انہوں نے
ادائے کی ہوئی ہیں وہ بھی اپنا لو، پھر آپ کو ان سے محبت ہوگی اور اللہ بھی پھر آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ 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 کرنے سے قیامت والے دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے پیچھے بھاگنا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ سنے گا تمہاری بات۔ قیامت والے دن لرزے طاری ہو جائیں گے، پسینے پسین ہو جاؤ گے، اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کوئی کسی کی بات سنے گا؟ اللہ پہلے حبیب کے اپنے حبیب کے پاس بھیجے گا، اس کے بعد بات شروع ہونی ہے آگے۔ یہ ہماری خواب والی زندگی ہے، اس خواب والی زندگی میں ہی کچھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کے صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت۔ گھر والوں کو چھوڑ کر اگر صحابہ سے خالی محبت کرتے رہے نا تو پھر یہ اندازہ ذہن میں صرف کر لو کہ اگر آپ کے بچوں سے کوئی محبت سے پیچھے رہے اور آپ کے ہمسایوں سے، آپ کے دوستوں سے محبت کرتا رہے، وہ محبت کامیاب ہے؟ یہ محبت میں ناکامی ہے۔ کتنی دیر کورس میں ہی یہ اہل محبت کا ذکر ہی کوئی ہوتا تھا بھلا؟ آپ کے بڑوں کو اہل بیت کے ذکر، اہل بیت کے ذکر کا پتہ ہی کوئی ہے؟ کورس میں ہی بات کوئی اب شروع ہوا اہل بیت سے بھی محبت، تو دل سے محبت کر لو۔ شروع جو پہلے کی سوچیں ہیں ان سے معافی مانگ لیں، ان سے معافی مانگ لیں، تب قبر میں جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی پہچان ہوگی کہ جب فرشتہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا ذہن میں سوچ تھی اور کیا کہا کرتا تھا ممبروں پر بیٹھ کر۔ صحابہ سے محبت کرنے والوں پہلے اہل بیت سے محبت کرو، تب کشتی نوح میں بیٹھو گے، وگرنہ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔